الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم حاصل کرنے کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے بچپن میں کیسے علم حاصل کیا، کہاں سے علم حاصل کیا، کس طرح وہ اپنے علاقے گیلان سے نکل کر بغداد جو پہنچے، اس کے درمیان کیا کیا حالات پیش آئے، ان تمام حالات کا ذکر گزشتہ جمعہ کیا گیا۔ آج کی اس تقریر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب علم حاصل کرنے کے لیے بغداد پہنچے تو آپ کو کیا کیا تکلیفیں پیش آئی، علم حاصل کرنے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ کیا کیا مصیبتیں تھیں جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی مگر علم دین حاصل کرنا نہیں چھوڑا۔ آج انہی تمام باتوں کو تاریخ اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علم حاصل کرنا شروع کیا، جب آپ مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، اس وقت سے آپ کی زندگی میں اتنے مشکلات پیش آئے، اتنی پریشانیاں پیش آئی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے 40 دینار دے کر آپ کو روانہ کیا تھا۔ وہ جو 40 دینار والدہ نے دیا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد پہنچ کر آپ وہ تمام کے تمام 40 دینار فقیروں مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں، سب کچھ تقسیم فرما دیتے ہیں، اور تقسیم فرمانے کے بعد اب آپ کے پاس کچھ تھا نہیں۔ جب صبح کے وقت میں مدرسے میں تعلیم شروع ہوتی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درس حاصل کرنے کے لیے، سبق سننے کے لیے مدرسے میں آ جاتے، اور جیسے ہی مدرسے کی تعلیم ختم ہو جاتی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ سے نکل کر سیدھے آپ جنگلوں کی طرف چلے جاتے، اور سیدھے جو ویران جگہیں ہوتی ویران جگہوں پر چلے جاتے، جنگلوں میں چلے جاتے اور وہیں پر رہتے، وہیں پر رات گزارتے، وہیں پر سوتے، اور جیسے ہی دن کی ابتدا ہوتی آپ سیدھے مدرسے کو پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ راتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گزرتی تھی جنگلات میں گزرتی تھی، ویرانوں میں گزرتی تھی، اور جب آپ کو بھوک لگتی تو خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے پاس آتے۔ بغداد میں ایک دریا ہے دریائے دجلہ، دریائے دجلہ کے پاس آتے، اس دریا کے کنارے پر جو ہریالی اگتی تھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہریالی کو کھا کر اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے، اس ہریالی کو کھاتے اور اس سے اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ وہاں سے جو پتے اگتے تھے ان پتوں کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب کبھی بھی دھوپ آتی، دھوپ کے دن بھی آتے، گرمیوں کے دن آتے، سردیوں کے دن آتے، رات ہوتی، دن ہوتا، کئی طرح جب موسم کی تبدیلی ہوتی، موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بندے کو کئی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ چاہے دن ہو یا رات ہو، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، ہر حال میں میں جنگلات میں ہی سویا کرتا تھا، نہ چادر ہے، نہ بستر ہے، نہ تکیہ ہے، کچھ نہیں ہے، بس کتابیں ہاتھ میں رہتی تھی، آپ بس وہاں پر پڑھتے تھے، جیسے اندھیرا ہو جاتا، اندھیرا ہوتے ہی آپ اسی طرح سے سو جاتے۔ کیا تکلیفیں تھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر اس کے بعد آپ خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 1 سال ہو چکا تھا بغداد آ کر، 1 سال کے بعد آپ کی والدہ نے ایک شخص جو ایران سے بغداد کے لیے روانہ ہو رہا تھا، آپ کی والدہ نے کہا تم بغداد جا رہے ہو، وہاں میرا بیٹا رہتا ہے،
میں ان کے لیے کچھ رقم دوں گی، تم میرے بیٹے کو یہ رقم پہنچا دینا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے 1 سال کے بعد کچھ رقم بھیجی ایک شخص کے ذریعے سے۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ رقم ملتی ہے تو آپ اس رقم کو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے، اس رقم کو آپ اپنے کھانے پینے کے لیے خرچ نہیں کرتے، بلکہ دوسری مرتبہ جو رقم آئی اس رقم کو بھی آپ غریبوں اور مسکینوں میں خیرات کر دیتے ہیں، بھوکوں میں خیرات کر دیتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی فاقے میں گزارتے ہیں، پھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور پھر وہی دریائے دجلہ کے پاس پہنچ کر آپ وہاں کی ہریالی کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ پر ایسے سخت دن گزرے کہ چند دنوں تک نہ کچھ کھا سکے نہ کچھ پی سکے۔ چند دن ایسے گزرے پڑھائی کے دور میں کہ جب آپ پڑھنے لگے تو اس وقت میں نہ آپ کو کھانا ملتا تھا نہ پانی ملتا تھا، بھوکے پیاسے۔ اور اسی طرح ایک دن فرماتے ہیں دریائے دجلہ کے پاس چلے گئے، یہ سوچ کر کہ چلو وہاں سے کچھ کھانے کو مل جائے گا، وہاں کی کچھ جو ہریالی اگے گی اسی کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لو۔ جب وہاں پر پہنچے تو غوث پاک فرماتے ہیں مجھ سے پہلے ایک اولیاء کی جماعت وہاں پر آئی ہوئی تھی، وہ بھوکے تھے اور وہی دریائے دجلہ کی جو اگنے والی وہاں کی ہریالی کو توڑ کر وہ کھا رہے تھے۔ کیسا دور تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک اولیاء کی جماعت ہے، بھوکی پیاسی ہے، جو دریائے دجلہ کے کنارے آئی ہوئی ہے، اور وہ بھی اسی ہریالی کو کھا کر اپنا پیٹ بھر رہی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو سوچا اگر میں وہاں جاؤں گا تو انہیں تکلیف ہوگی، تو اسی لیے آپ دیکھ کر واپس وہاں سے نکل جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ایک بازار میں آئے، سخت اتنی بھوک لگ رہی تھی کہ ایسے دل سے آواز آ رہی تھی کہ اب اور برداشت نہیں ہوتا، کسی سے کچھ مانگ لو، کسی سے مدد مانگ لو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے دل سے بار بار یہ آواز آ رہی تھی تو آپ نے اپنے دل سے کہا کہ میں مرنا پسند کروں گا لیکن کسی سے مانگنا پسند نہیں کروں گا۔ آپ نے بھوک کی تکلیف اتنی بڑھ گئی، غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اب میری جان جانے والی ہے۔ اتنے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں بازار میں ایک مسجد میں چلا گیا، جا کر وہاں پر بیٹھا تو دیکھا ایک نوجوان روٹی اور بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہو گیا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار آپ کی نظر اور آپ کا دل وہیں پر کھینچا جا رہا ہے۔ دل کہہ رہا ہے کہ دیکھو نوجوان تمہارے قریب آ کر بیٹھا ہوا ہے، وہ روٹی اور گوشت کھا رہا ہے، ایک مرتبہ اس سے سوال کر لو، کچھ اس سے مانگ لو تاکہ تمہاری بھوک اور یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر وہ میری بھوک مٹانا چاہتا ہے وہ خود میری روزی کا انتظام کرے گا، لیکن میں کسی انسان کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاؤں گا نہیں، اس کے آگے مانگوں گا نہیں۔ بس آپ نے اتنا کہا اور یقیناً وہ جو نوجوان تھا جو روٹی اور گوشت لے کر آیا ہوا تھا وہ بار بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے دیکھ کر حضرت غوث پاک سے فرمایا کہ آپ یہاں میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، میری آرزو ہے کہ میرے اس کھانے میں آپ بھی شامل ہو جائے، آپ بھی میرے مہمان بن جائے۔ اس نے حضرت غوث پاک کو اپنی طرف بلایا اور جب غوث پاک نے منع کیا، کہا کہ نہیں آپ تناول فرمائیں، میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گا، اس نے بار بار اصرار کیا، کہا کہ نہیں آپ میرے ساتھ آئیں اور کچھ اس سے تناول فرمائیں۔ تو اس کے بار بار بلانے پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور جب آپ تھوڑے سے کچھ لقمے آپ نے کھایا اس نوجوان نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں ایک طالب علم ہوں، میں دینی تعلیم پڑھتا ہوں، قرآن اور حدیث یہاں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں، ایران کا ایک علاقہ ہے اس علاقے میں رہنے والا ہوں، یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا میرا نام عبد القادر ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ عبد القادر خدا کی عزت کی قسم ہے میں آپ ہی کو تلاش کرتا ہوا یہاں آیا ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب میں ایران سے تمہارے شہر سے نکل رہا تھا آپ کی والدہ نے مجھے بلایا اور بلا کر آپ کی والدہ نے میرے ہاتھ میں 8 دینار دیے اور کہا کہ جب تم بغداد پہنچو میرا بیٹا عبد القادر وہاں مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، میرے بیٹے کو یہ رقم پہنچا دینا۔ وہ کہتا ہے میں بغداد آ کر 6 دن ہو گئے، 3 دن تک میری جو رقم تھی اس رقم کو خرچ کر کے میں نے اپنی بھوک کو مٹایا۔ جب 3 دن گزر گئے میرے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کو تلاش کر رہا تھا،
تلاش اتنی بڑھ گئی کہ 6 دن ہو گئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے دن اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے یہ 6 دن آپ کو تلاش کر رہا ہوں اور 3 دن تو اپنی رقم کو میں نے خرچ کیا، 3 دن کے بعد میری رقم تو ختم ہو گئی، میں 3 دن اور بھوک کو برداشت کیا، اب 6واں دن ہے، اب اتنی بھوک بڑھ گئی تھی کہ اگر آج میں نہ کھاتا تو میری موت واقع ہو جاتی، تو آپ کی والدہ نے جو رقم مجھے دیا تھا اس رقم سے کچھ حصہ میں نے یہ روٹی اور بنا ہوا گوشت لے کر آیا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ وہ جو نوجوان تھا جو روٹی اور بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں آیا ہوا تھا، وہ دراصل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم سے ہی لے کر آیا ہوا تھا۔ وہ رقم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ جب اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ میرے مہمان ہیں، لیکن دراصل یہ آپ ہی کی رقم ہے، یہ آپ ہی کی روٹی ہے، یہ آپ ہی کی رقم سے لایا ہوا گوشت ہے، میں آپ کا مہمان ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی اس نیت کو اور اس کے اخلاق کو دیکھا، اس کی سچی باتوں کو سنا، تو آپ نے اس کی بہترین تعریف کی اور اس سے پوچھا میری ماں نے جو رقم دی تھی اس میں کتنی خرچ ہوئی؟ اس نے کہا اس میں سے آدھی رقم خرچ ہو چکی ہے اور آدھی باقی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو آدھی بچی ہوئی رقم ہے اس کو تم اپنے پاس ہی رکھ لینا، اور یہ جو تم کھانا لائے ہوئے ہو اس سے بس چند لقمے آپ نے کھایا اور جتنا بچا ہوا تھا آپ نے وہ بھی اس نوجوان کو دے دیا۔ اولیاء اللہ کی جو عادت ہوتی ہے، یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ دیکھیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی آپ کی رقم، آپ کی والدہ جب بھی موقع ملتا 1 سال یا 6 مہینے میں کچھ نہ کچھ رقم دے کر بھیجا کرتی تھی، لیکن آپ اس رقم کو اپنے لیے کل تک کے لیے جمع کر نہیں رکھتے تھے۔ جو بھی رقم آ جاتی آپ اس کو مسکینوں میں خیرات کر دیتے، غریبوں میں خرچ کر دیتے۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہوتا ہے، وہ آنے والے کل کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اولیاء اللہ کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی زندگی اللہ کے حوالے کرتے ہیں، خدا پر یقین اور بھروسہ رکھ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کل آنے والا دن کیسا ہوگا، ہم کیسے گزاریں گے، اگر یہ رقم نہیں ہوگی تو کیسی تکلیفیں آئیں گی، کیسی مشکلات آئیں گی۔ اولیاء اللہ کبھی اپنی زندگی میں آنے والے وقت کو سوچ کر وہ پریشان نہیں ہوتے، اپنی زندگی اللہ کے حوالے کرتے ہیں، خدا رسول پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر مسئلے کے لیے خدا کافی ہو جاتا ہے، خدا ان کی ہر معاملے میں مدد فرماتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح آپ نے علم دین جب حاصل کرنا شروع کیا تو آپ فرماتے ہیں مسلسل 20 دن ایسے گزر گئے کہ 20 دن آپ نے کچھ کھایا نہیں۔ اب 20 دن تک طالب علم ہے، پڑھنے کے لیے بغداد گئے ہوئے ہیں، مدرسے کو گئے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مگر وہاں پر کھانا پینا کچھ نہیں ہے۔ 1 دن صبر کیا، 2 دن صبر کیا، 3 دن صبر کیا، اور کتنے دن صبر کرتے؟ 20 دن گزر گئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں پڑھائی کے دوران 20 دن میں نے ایسے دیکھے کہ اس دن میرے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، 20 دن تک صرف پڑھائی ہو رہی تھی، اور جب بڑھ گئی بھوک تو آپ فرماتے ہیں میں سیدھے وہاں روم کے بادشاہ کے محل کے پاس چلا گیا۔ ملک روم کا جو بادشاہ تھا اس کا محل تھا، وہاں فرماتے ہیں وہاں غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے شاید یہاں سے کچھ مل جائے، کچھ کھا کر اپنی بھوک مٹا لوں، تو آپ فرماتے ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے 40 اولیاء اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی کچھ کھلا دے، ان کی بھوک مٹا دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے 40 اولیاء اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں وہاں پر جاؤں گا تو میری وجہ سے شاید انہیں تکلیف ہو جائے گی۔ یہ دیکھ کر آپ وہاں سے واپس لوٹ کر آ گئے۔ جب وہاں سے واپس پلٹے تو آپ فرماتے ہیں کہ راستے میں مجھے ایک شخص ملا، اور اس نے نہ میں اس کو کبھی جانتا تھا، نہ کبھی میں نے اس کو دیکھا تھا، نہ کبھی اس نے مجھ سے ملاقات کی تھی۔ اس شخص نے آ کر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ عبد القادر تمہاری والدہ نے مجھے یہ کچھ رقم دے کر بھیجا ہے، یہ کچھ رقم ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ ایسی تکلیف کے وقت میں، ایسی مصیبت کے وقت میں کہ جب کہ آپ 20 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد بھیجی ہے، والدہ کے ذریعے سے کچھ رقم آپ کو بھیجی ہوئی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے وہ رقم لے لیتے ہیں، اور کچھ حصہ اس رقم کا آپ بازار میں خرچ کر کے اپنی کچھ بھوک مٹاتے ہیں، اور جو باقی رقم بچ گئی اس کو لے کر واپس اس مقام پر آتے ہیں جہاں 40 اولیاء
بھوک اور پیاس کے انتظار میں، کسی کے کھلانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر آ کر باقی جو رقم بچ گئی تھی ان سارے لوگوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں، آپ انہیں دے دیتے ہیں۔ کیا تکلیف والی زندگی ہے، کتنی مشکلات ہے۔ جبھی بھی رقم آتی ہے اس کو اپنے پاس جمع کر اٹھا کر نہیں رکھتے۔ جب بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بھی چیز آ جاتی، آپ کل تک کے لیے نہیں رکھتے تھے، جو آ جاتا اپنی ضرورت کے لیے جتنا ہوتا استعمال کرتے، باقی مسکینوں اور فقیروں میں خیرات کر دیتے تھے۔ یہ اللہ کے دوستوں کا شیوا یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس وقت آپ بغداد میں پڑھ رہے تھے، علم دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو ایک چیز آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ میں کاغذ کی پڑیا اس نے رکھ کر چلا گیا۔ جب آپ نے اس پڑیا کو آپ نے کھولا تو اس کے اندر کچھ رقم موجود تھی۔ آپ نے اس سے میٹھا خریدا، میٹھا خرید کر مسجد میں گئے۔ اب مسجد کی دیوار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد کو دیکھ رہے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، مگر دل سے آواز آتی ہے یہ جو رقم ہے میری نہیں ہے، کسی نے لا کر ہاتھ میں مجھے رکھ دیا ہے، کیا اس رقم سے جو میں نے میٹھا خریدا ہے اس کو کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس رقم کے ساتھ کیا کروں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد کے محراب میں ایک کاغذ رکھا ہوا ہے، اس کاغذ کو اٹھاتے ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ عبد القادر جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کھانے کی خواہش رکھتا ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ نہ کھانے کی فکر کرتا ہے نہ پینے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ خط لکھا ہوا تھا، کمزور ایمان والا کھانے پینے کی خواہش رکھے گا، جس کا ایمان مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، اس کے دل سے کھانے پینے کی خواہشیں مٹ جاتی ہے، اس کے دل سے لذتیں مٹ جاتی ہے، اس کے دل سے آرزویں ختم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ پر یقین کرتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، نہ دنیاوی لالچ اس کو اللہ سے دور کر سکتا ہے، نہ دنیا کی محبت اس کو اللہ سے دور کر سکتی ہے، نہ یہاں کی چمک دھمک دیکھ کر نہ وہ بندہ اللہ سے دور ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان مضبوط رہتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بغداد میں پڑھ رہے تھے، وہاں کا ایک طریقہ تھا کہ جب فصل آتی، کھیتیوں میں جب فصل آتی ہے، اس فصل کو کاٹنے کے بعد جو وہاں کے جو لوگ ہوتے، خریے کے جو لوگ ہوتے، وہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو وہ اناج سے کچھ حصہ دے دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے فصل کاٹی تھی، اس فصل سے جتنا اناج انہیں ملتا تھا، اس اناج کا کچھ حصہ وہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ چلو آج فصل کٹ گئی ہے یہاں کے قریے کے لوگوں کی، تو یہ لوگ ہمیں اناج دیں گے، تو ہم بھی ساتھ، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اور جا کر ہم تینوں چلیں گے، اور جا کر وہاں پر جب ان سے اناج مانگیں گے تو اس سے ہماری کچھ مدد ہو جائے گی، چند دنوں تک ہم کھا سکیں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، منع کیا۔ آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ جو پڑھنے والے ساتھی تھے انہوں نے بہت کافی اصرار کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر وہ قریے کے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، اور جو قریے والے تھے وہ لوگ بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو دیکھ کر وہ اناج اٹھا کر انہیں دیتے جا رہے تھے۔ اسی وقت میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس زمانے کے ایک ولی کامل پر پڑی جن کا نام شریف یعقوبی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور ان سے ملاقات کے لیے ان کے قریب گئے۔ شریف یعقوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا کہ بیٹا عبد القادر، تمہارے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا ولیوں کا تاج رکھنے والا ہے کہ آج تک رب تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا تاج کسی کے سر پر نہیں رکھا ہے۔ وہ ولایت کا مقام تمہیں عطا فرمانے والا ہے، ولایت میں وہ درجہ تمہیں عطا فرمانے والا ہے، اور اتنے بلند درجے پر پہنچ کر تمہاری شان نہیں ہے کہ تم آ کر کسی کے آگے کچھ مانگو۔ تمہارا مقام اتنا بلند ہونے والا ہے کہ جس مقام پر پہنچنے والے ہو اس مقام پر پہنچنے والا انسان آ کر کسی بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو لہٰذا تم یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہو؟ آج بس واپس چلے جاؤ، یہاں آنا تمہاری شان کے خلاف ہے، مانگنا تمہاری شان کے خلاف ہے، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بے حساب عطا کرنے والا ہے۔
بس اتنا سننا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے وقت کے جو بھی ولی کامل غوث پاک کی پیشانی کو دیکھتے، آنے والے وقت میں اللہ جو انہیں مقام عطا کرنے والا ہے اس مقام کو دیکھ کر حضور غوث پاک کو خوشخبری سناتے کہ آپ کو کیا مقام ہوگا، آپ کا مرتبہ کیا ہوگا، آپ کا رتبہ کیا ہوگا، آپ یہاں پر آ رہے ہیں یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ اتنا کہہ کر حضور غوث پاک کو واپس بھیج دیا۔ جب آپ واپس چلے گئے اور اپنی تعلیم میں مصروف ہو گئے، تعلیم کے دوران استاد آپ کا امتحان لیتے تھے، آپ کا امتحان بڑا سخت ہوتا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان کیا رہتا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غوث پاک کے استاد ہے، جب آپ ان کے پاس پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتے تو شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک کے نفس کو تکلیف دینے کے لیے، آپ کا امتحان دینے کے لیے فرماتے، اے عبد القادر یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہو، واپس چلے جاؤ، ہمارے پاس نہ آؤ، اس طرح کی باتیں کرتے۔ اور پھر فرماتے کہ عبد القادر ہمارے پاس چند لوگوں نے بہت ساری روٹیاں لائی ہوئی تھی، کھانے پینے کی چیزیں لائی ہوئی تھی، ہم نے سب کچھ کھا لیا، تمہارے لیے نہیں رکھا، تمہارے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی جس سے آپ کے نفس کو کافی تکلیف پہنچتی تھی۔ اس سے مقصد یہ ہوتا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی تکلیفوں والی باتیں کہہ کر غوث پاک کے نفس کو پاک کرتے تھے، ان کا امتحان لیتے تھے، ان کے صبر کا امتحان ہو رہا تھا، اور اسی امتحان سے کامیاب ہو کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بلند درجے پر پہنچنا تھا، اسی لیے آپ کا بار بار امتحان لیا جا رہا تھا۔ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مریدین اور معتقدین تھے، جو آپ کے اطراف میں رہنے والے لوگ، جب وہ دیکھتے کہ بار بار حضرت شیخ حماد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی تکلیف دینے والی باتیں کر رہے ہیں، دل کو چبھنے والی باتیں کر رہے ہیں، دل کو لگنے والی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی حضور غوث پاک کو ویسی ہی باتیں کرنے لگے۔ حضور غوث پاک کو ایسی باتیں کہتے جس سے آپ کے دل کو کافی تکلیف پہنچتی، جس سے آپ کے دل کو باتیں چبھتی تھیں، ایسی باتیں حضرت شیخ حماد کے مریدین اور آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ کرنے لگے۔ حضرت شیخ حماد کو جب پتہ چلا تو آپ نے اپنے مریدین کو بلایا اور فرمایا کہ اے جاہلوں، اے نادانوں، تم کیا سمجھتے ہو یہ جو نوجوان ہے، اس نوجوان کے دل کو میں تکلیف کیوں پہنچاتا ہوں؟ میں اس کا امتحان لے رہا ہوں، اس کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں، اس کے نفس کو ایسی باتیں کہہ کر میں پاک کر رہا ہوں۔ میں جب اس کا امتحان لیتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کیا اس کا صبر ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، میں ایسی تکلیف والی باتیں کہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیا یہ مجھے جواب دیتا ہے یا نہیں دیکھتا، لیکن اللہ نے اس کو ایک پہاڑ برابر صبر عطا فرمایا ہے۔ میری باتوں سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا، مگر اللہ نے یہ عبد القادر کو پہاڑ سے بڑا صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسا صبر کرنے والا ہے کہ اس نے میری ایک بات کا آج تک جواب نہیں دیا، لہٰذا تمہارے لیے حق نہیں ہے کہ اس نوجوان کو تکلیف دینے والی باتیں کرنا، یہ عام لوگوں کے لیے تمہارا حق نہیں ہے۔ آپ اپنے مریدین کو اس طرح سے ڈانٹ کر انہیں خاموش کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اتنی امتحانوں کا سامنا کیا، آپ کا امتحان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امتحان پڑھائی کے زمانے کا ختم نہیں ہوا۔ آپ کی پڑھائی کے وقت میں آپ کا جو امتحان ایک دن اتنا سخت ہوا کہ آپ ایک دن جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا طریقہ یہ ہوتا جب کبھی چھٹی آ جاتی مدرسے کو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، جب کبھی مدرسے کو چھٹی مل جاتی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو بھی وقت باقی بچ جاتا، خالی وقت بچ جاتا، آپ اپنا سارا خالی وقت جنگلوں میں لگاتے تھے، جنگلوں میں ویرانوں میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے اور آپ کے ساتھ کتابیں ہوتی، کتابیں کھولتے بس پڑھتے رہتے، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ بھوک کا خیال، نہ اپنے جسم کا خیال، نہ کپڑوں کا خیال، نہ سونے کا خیال، نہ اپنے آرام کا خیال، نہ اپنی زندگی کی کسی چیز کے بارے میں سوچتے نہیں تھے۔ آپ نے ایسے اپنا سب کچھ قربان کر کے علم دین حاصل کیا، علم دین کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جنگل میں بیٹھ کر میں کتابیں پڑھ رہا تھا تو غیب سے آواز آئی، اے علم حاصل کرنے والے، اے قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے، تمہارے لیے ہم نے کچھ رقم کا انتظام کیا ہے اور تم جاؤ اس رقم کو لے لو۔ اور آواز آتی ہے کہ جاؤ جا کر ایک شخص سے تم قرض لے کر اپنی تمام ضرورتیں پورا کر لو۔ جب غیب سے آواز آ رہی ہے بارگاہ خداوندی سے، جنگل میں بیٹھے ہیں، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آواز آتی ہے کہ جاؤ جا کر کسی سے قرض لے لو۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں قرض تو لے لوں گا لیکن ادا کیسے کروں؟ میں قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، آج اپنی ضرورتیں پورا
کرنے کے لیے کسی سے لے لوں، جب وقت مکمل ہو جائے گا، ادا کرنے کا وقت آئے گا تو کہاں سے ادا کروں؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر، قرض لینا تمہارا کام ہے، ادا کرنا ہمارا کام ہے، تم بس جاؤ اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے قرض لے لو۔ اب یہ آواز دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حضور غوث پاک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رب ان سے فرما رہا ہے جا کر قرض لے لو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں شہر آیا، شہر میں آ کر آپ ایک مقام پر کھانا کھایا کرتے تھے، ایک شخص روٹیاں بنانے والا تھا، آپ نے اس سے آ کر فرمایا کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی ایک روٹی اور سالن میں تم سے کہوں گا مجھے پہنچا دینا، اور اس کی رقم میں اس وقت میں ادا کروں گا جب اللہ تعالیٰ مجھے سہولت عطا کرے گا۔ اس کا کوئی وقت، کوئی دن، کوئی تاریخ آپ نے مقرر نہیں کیا۔ جب آپ نے اس روٹی بنانے والے کو جا کر یہ بات کہی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ میرے در پر آئے ہوئے ہیں، ساری زندگی میں آپ کو روٹی بنا کر دینے کو تیار ہوں، مگر یہ آپ رقم کی بات نہ کریں۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ تمہارا قرض ہے، یہ روٹی اور سالن میں جب تک تم سے لیتا رہوں گا یہ قرض ہوگا، اور جب اللہ مجھے عطا کرے گا میں تمہارا قرض ضرور ادا کروں گا۔ وہ شخص خوش ہو گیا کہ آپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، راضی ہو گیا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک روٹی اور سالن لیا کرتے تھے۔ ایک دن، کئی دن گزر گئے، جب دن گزرتے جا رہے تھے آپ کو بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، بے قراری بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ یہاں قرض ہے، ادا کرنا ہے، کیسے ادا کروں، اس شخص کو کیسے دوں، اس کا حق کیسے ادا کروں؟ ایک دن اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ فلاں ریت کے مقام پر جاؤ، اس ریت میں تمہیں جو کچھ ملے گا اس کو لے کر اس قرضدار کا قرض ادا کر دینا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ریگستان میں جاتے ہیں، وہاں پر ریت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جس مقام کو جانے کا حکم ملا تھا آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پر آپ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ جب آپ اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سونے کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، ایک سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے اس کو اٹھاؤ، اور جس سے ہر دن روٹی لیا کرتے تھے لے جا کر اس کو یہ ادا کر دو، اور اس کے علاوہ اور بھی رقم ملے گی تو اس سے اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سونے کے ٹکڑے کو لیتے ہیں، وہ کافی بڑا تھا، آپ فرماتے ہیں میں وہ لے کر گیا اور اس روٹی بنانے والے سے کہہ دیا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لو، اور اس کے بدلے میں میری ہر دن کی روٹی کو معاف کر دینا۔ ہر دن کی جو روٹی جو قرض دے رہے تھے یہ اس قرض کا بدلہ ہے، آج سے یہ سارا قرض تمہارا مکمل ہو چکا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کا قرض ادا کیا میرے دل کو اتنی خوشی، اتنا سکون، اتنا اطمینان ملا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے، کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتے، اور جب بندہ اپنے اوپر قرض رکھے اور اس کو سکون ملے تو سمجھ جاؤ وہ اولیاء کے طریقے پر نہیں ہے، وہ اللہ والوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ جو اللہ والوں کے طریقے پر جو چلتا ہو، جو غوث پاک سے محبت کرتا ہو، ایسا بندہ اگر اپنی زندگی میں کبھی وہ کسی کا حق چھین لے، اگر کسی سے کچھ قرض لے لے، بے چینی بے قراری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء پر کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت غوث پاک فرماتے ہیں شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت غوث پاک کے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل ہے شیخ ابو الوفا، جب وہ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اسی وقت میں مسجد میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مجلس میں داخل ہوئے۔ جب ان کی مجلس میں داخل ہوئے تو سارا مجمع ہے مسجد میں اور کئی سارے بغداد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت شیخ ابو الوفا ممبر پر بیٹھ کر جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا آپ نے اپنی تقریر کو روک دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت غوث پاک سے فرمایا کہ باہر جاؤ، ہماری مجلس سے باہر نکلو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھری محفل سے آپ باہر چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ مجلس میں آتے ہیں، حضرت شیخ ابو الوفا فرماتے ہیں اے عبد القادر اس مجلس سے باہر چلے جاؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آپ مجلس سے باہر چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں آتے ہیں، تو تیسری مرتبہ آنے پر حضرت شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر آپ سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے سے لگا کر آپ لوگوں سے فرماتے ہیں اے لوگوں اس نوجوان کو دیکھو، میں نے 2 مرتبہ
اس کو اپنی مجلس سے اس لیے نہیں نکالا کہ میں اس کو بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے 2 مرتبہ اس لیے نہیں نکالا کہ میں ان کی شان کو گھٹانا چاہتا۔ آپ نے فرمایا میرا مقصد یہ تھا کہ میں تمہیں ان کی پہچان کراؤں، اچھی طرح سے میں تمہیں ان کی شکل و صورت دکھاؤں۔ میں نے بار بار جانے کے لیے اس لیے کہا تاکہ تمہاری توجہ، تمہارا ذہن، تمہارا خیال اس نوجوان پر آ جائے، تم جانو، سوال کرو کہ یہ کون ہے جس کو میں بار بار مجلس سے باہر بھیج رہا ہوں۔ شیخ وفا فرماتے ہیں یہ جو نوجوان ہے، یہ نوجوان ایسا ہے کہ آج لوگ ہماری ولایت کا چرچا کر رہے ہیں، آج لوگ ہماری ولایت کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس نوجوان کا جب زمانہ آئے گا، ایسا ولایت کا دور آئے گا کہ قیامت تک عبد القادر کا زمانہ ختم نہیں ہوگا، قیامت تک جو چرچا ان کا شروع ہوگا۔ حضرت شیخ ابو الوفا فرماتے ہیں یہ چرچا، یہ ذکر، یہ ان کی کرامتیں، ان کی عظمتیں اور ان کی بلندی اور ان کی اونچائی اور ان کا مقام و مرتبہ یہ اتنا بلند ہوگا کہ قیامت تک آ جائے گی، مگر ان کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جوانی کے زمانے کی باتیں ہیں، یہ آپ کی پڑھائی کے دور کی باتیں ہیں۔ آپ کی پڑھائی کے دور میں ہی آپ کو یہ خوشخبریاں اپنے وقت کے ولی کامل دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ولایت کا ایسا مقام انہیں عطا فرمائے گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین پر ان جیسا ولی کوئی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں مقامکم العلا جمعا ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی۔ حضرت غوث پاک کا ایک قصیدہ ہے، قصیدہ غوثیہ، اس میں فرماتے ہیں کہ مقامکم العلا جمعا، اے اولیاء اللہ نے تم تمام کو بہت ہی بلند مقام تو عطا کیا ہے، لیکن فرمایا ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی، لیکن اللہ نے مجھے ولایت کا وہ مقام عطا کیا ہے کہ قیامت تک میری ولایت کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ حضرت غوث پاک قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا یہ ایک پہلو ہے، آپ کی زندگی کا یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے میں یہ مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اپنا شہر چھوڑ دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی، اپنی والدہ کو چھوڑ دیا، والدہ کی جدائی کو برداشت کیا، اپنے وطن کی جدائی کو برداشت کیا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، سردی اور گرمی کی تکلیف کو برداشت کیا۔ ارے زمین سے اگنے والے آپ ہریالی کو کھا کر قرآن اور حدیث کی تعلیم پڑھا کرتے تھے، پتوں کو کھا کر قرآن اور حدیث کی تعلیم پڑھا کرتے تھے، 20 دن تک کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، پینے کو نہیں ملتا تھا۔ اس طرح سے کئی سال تکلیفیں اٹھا کر آپ نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا، کئی سالوں تک اتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن آپ پیدائشی ولی ہیں، ولایت میں اتنا بلند درجہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، لیکن علم دین حاصل کرنے میں کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں۔ چاہتے تو سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے پیدائشی ولی بنا دیا ہے، اب علم پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن آپ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ جب تک بندہ علم دین حاصل نہیں کرتا اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا، جب تک اس کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم نہ ہو وہ ولی نہیں بنتا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں اپنے کلام کا علم نہ ڈال دے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اپنے معرفت کا علم نہ ڈال دے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اپنے نبی کی حدیث کا علم نہ ڈال دے، اس وقت تک وہ بندہ ولایت کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ علم بہت ضروری ہے، علم دین بہت ضروری ہے، بغیر علم کے کوئی بندہ اللہ کا دوست یا اللہ کے قریب جا نہیں سکتا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے، یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دینی تعلیم کی اہمیت کیا ہے، دینی تعلیم کی فضیلت کیا ہے، دینی تعلیم کی برکتیں کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، جس کے لیے آپ نے اتنی مشکلات اور مصیبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا ہوا ہے۔ اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مشکلات اور اتنی مصیبتیں آپ کیوں برداشت کرتے؟ اگر اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو آپ اتنے بھوکے پیاسے کیوں رہتے؟ آج دینی تعلیم کو جتنا بھی ہم اہمیت دیں اور جتنا بھی اس کی فضیلت بیان کریں کم ہے۔ اللہ نے دینی تعلیم کو بہت اونچا درجہ عطا فرمایا ہے۔ دینی تعلیم آسانی سے بندے کو نصیب نہیں ہوتی، دینی تعلیم آسانی سے بندے کو نہیں ملتی، دینی تعلیم کے لیے کافی مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اتنی آسانی سے اگر دینی تعلیم ملنی ہوتی تو پھر ہر کوئی
کوئی ہر گھر میں ہر مقام پر عالم اور حافظ آپ کو نظر آ جاتے. یہ بڑا مشکل علم ہوتا ہے، بڑا کٹھن علم ہوتا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں قربانیاں دینی پڑتی ہے، ہزاروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ علم کا کچھ حصہ عطا کرتا ہے. اگر علم کو سب کچھ دو، علم کچھ دیتا ہے اور وہ کچھ سب کچھ بن جاتا ہے. علم اتنا بڑا اور اتنا ایسا گہرا سمندر ہے کہ اس سمندر کی گہرائی میں جب بندہ اترتا ہے تو بس گہرائی میں چلا جاتا ہے، اور اس کی گہرائی کتنی ہے یہ صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جان سکتے ہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا علم حاصل کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے سارا علم پڑھ لیا، سارا علم مجھے آتا ہے، سارا قرآن کا علم میرے پاس ہے، سارا حدیث کا علم میرے پاس ہے، کبھی نہیں فرمایا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. رب نے فرمایا کہ بندوں تم جتنا بھی جانتے ہو، جتنا بھی میرے قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لو، یاد رکھو ہر ایک جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. تم جتنا بھی علم حاصل کر لو یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کا سارا علم میں نے پڑھ لیا، حدیث کا سارا علم میں نے پڑھ لیا. رب نے فرمایا یہ ایسا سمندر ہے، 1400 سال ہو گئے قرآن کی تفسیریں لکھتے ہوئے، حدیث کی کتابیں لکھتے ہوئے، آج تک نہ قرآن کی تفسیریں لکھنا ختم ہوا، نہ حدیث کی کتابیں لکھنا ختم ہوا. آج تک بھی وہ تفسیریں لکھتی جا رہے ہیں. کئی سارے علماء نے سورہ فاتحہ پر اتنی تفسیریں لکھی کہ 10 اونٹوں پر کتابیں رکھنا پڑتا تھا. کوئی 70 اونٹوں پر قرآن کی تفسیر کی کتابیں رکھتے تھے. 70 اونٹوں پر کتنی کتابیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن اور حدیث کا علم ختم نہیں ہوا. یہ ایسا گہرا سمندر ہے، اس سمندر کو جب تک کوئی بندہ پڑھتا نہیں تب تک نہ وہ ایک سچا مومن بن سکتا ہے، نہ سچا مسلمان بن سکتا ہے. ولی تو بہت دور ہے، ولی بننا تو بہت دور ہے. ایک سچا مسلمان بھی بننا ہو جب تک قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے سچا مسلمان بھی نہیں بن سکتے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا، آپ خود فرماتے ہیں کہ مقام کیسے ملا. آپ نے ایک اپنے قصیدے میں فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے علم دین حاصل کیا. جب میں نے علم دین حاصل کیا تو اتنا حاصل کیا کہ میں ولی بن گیا، میں غوث العظم بن گیا. کیسے؟ جب میں نے علم پڑھا یہاں تک پڑھا کہ اللہ نے مجھے خطب اور غوث بنا دیا. اور پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی علم کے صدقے میں مجھے اپنی منزل عطا فرما دی. میرا مقام و مرتبہ جو ملا وہ کب ملا؟ علم دین حاصل کرنے کے بعد اللہ نے مجھے اپنی منزل عطا فرمائی ہے. اتنا ضروری ہے قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا اور پڑھنا. اس کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا بندے کو، نہ دنیا میں کچھ حاصل ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کچھ حاصل ہو سکتا ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب علم حاصل کر لیے، علم حاصل کر کے مکہ کے سفر کے لیے نکل رہے تھے، جب آپ مکہ کے سفر کے لیے پیدل جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں ایک اس زمانے کے ولی کامل سے ملاقات کی جن کا نام شیخ عدی بن مسافر ہے. وہ آ کر غوث پاک سے فرماتے ہیں کہ حضور آپ مکے کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، آپ اگر اجازت دے تو میں بھی آپ کے ساتھ مکہ کا سفر کرنا چاہتا ہوں. حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ آپ ضرور کریں، میری جانب سے اجازت ہے. انہوں نے اجازت دے دی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آپ نے اپنا حج کا سفر جاری کیا. جب آگے چلتے جا رہے تھے تو فرماتے ہیں اس زمانے میں پیدل حج کیا کرتے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل حج کو جا رہے تھے تو راستے میں غوث پاک نے فرمایا ایک خاتون آ کر راستے میں کھڑی ہو گئی، حبشہ کی رہنے والی تھی. اس خاتون نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور میرا نام عبد القادر ہے. تو وہ جو خاتون تھی حبشہ کی، اس خاتون نے کہا کہ اے نوجوان تم نے مجھے بہت تھکا دیا، تمہاری وجہ سے میں بہت تھک گئی ہوں. غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کیسے تھکا دیا، میری وجہ سے اتنی تھکان کیسے ہوئی؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں حبشہ میں رہتی تھی. حبشہ ایک علاقے کا نام ہے، حبشہ جو مکہ اور مدینہ کے قریب ایک علاقہ آتا ہے حبشہ. تو وہ خاتون کہنے لگی میں حبشہ کے رہنے والی تھی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی. میں نے دوران ذکر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل پر ایسا نور نازل کر رہا ہے، تمہارے دل پر خدا کا ایسا نور اتر رہا ہے، ایسا نور ہم نے کسی ولی کے دل پر اترتا ہوا نہیں دیکھا.
وہ خاتون اپنے وقت کی ولیہ تھی، وہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی ذکر کے دوران اللہ تمہارے دل پر اپنی ایسی تجلیات ڈال رہا تھا، خدا اپنا ایسا فضل و کرم تمہارے دل میں بھر رہا تھا کہ ایسا فضل و کرم، ایسے نور اور ایسی تجلی اللہ نے کسی ولی کو عطا نہیں فرمائی۔ جب اس خاتون، حبشہ والی خاتون نے عرض کیا کہ مولا یہ کون ہے، یہ کون ہے جس پر ایسا کرم ہو رہا ہے، جس پر ایسا نور نازل ہو رہا ہے، ایسی تجلی نازل ہو رہی ہے، آج تک ہم نے کسی ولی پر تیرا ایسا کرم ہوتے نہیں دیکھا۔ تو بارگاہ خداوندی سے آواز آئی، یہ عبد القادر ہے، ہم اس کو وہ مقام عطا فرمانے والے ہیں جو آج تک ہم نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ خاتون کہتی ہے جب سے میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا اس دن سے میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں تم سے ملاقات کروں۔ وہ کہتی ہے کہ میں شہروں کے شہر گھومتی جا رہی تھی، میں پیدل چلتی جا رہی تھی، پھرتی جا رہی تھی، کئی مہینوں سے تمہاری تلاش میں پھر رہی ہوں، لیکن آج اتنی تھکاوٹ کے بعد، اتنی تھکان کے بعد اللہ نے تمہارا دیدار مجھے عطا کیا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ چلو آج تمہارا دیدار، تمہاری زیارت نصیب ہو گئی، آج شام کو ہم ایک ساتھ افطار کریں گے۔ یہ خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، یہ خاتون بھی اللہ کی بارگاہ میں اس خاتون کا بہت اونچا درجہ تھا۔ اس سے پاک فرماتے ہیں جب شام ہوئی، افطار کا وقت ہوا، وہ خاتون ایک کنارے پر بیٹھ گئی اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عدی بن مسافر، یہ دونوں ایک کنارے پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، اس خاتون نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، دعا کی، مولا آج میرے مہمان آئے ہیں، میرے مہمانوں کی مہمان نوازی کر۔ بس اتنا کہنا تھا، آسمان سے 6 روٹیاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر اتر گئی اور پانی کا ایک پیالہ آ کر اتر گیا۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ عبد القادر اے نوجوان، ہر دن اللہ تعالیٰ میری سحری اور افطار کے لیے آسمان سے 2 روٹیاں اتارتا تھا، آج تم لوگ میرے مہمان بنے ہو، رب نے تمہاری مہمان نوازی کے لیے 6 روٹیاں اتاری ہے تاکہ ہم تینوں 2 روٹیاں کھائیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ آپ 2 روٹیاں کھا لیتے ہیں، وہ خاتون کھا لیتی ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا پانی کا پیالہ زمین پر اترا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میں نے آج تک ایسا پانی کبھی نہیں پیا جو اس وقت میں اللہ نے اتارا تھا، جو اتنا لذیذ پانی، اتنا میٹھا، اتنا ٹھنڈا کہ ایسا پانی دنیا میں کبھی آپ نے پیا نہیں تھا۔ جب آپ نے اس کے ساتھ افطار کر لیا، افطار ختم ہو گیا، اس خاتون نے کہا کہ اب مجھے اجازت دیں، اب میں یہاں سے رخصت ہو جاتی ہوں۔ صرف آپ کی زیارت کو وہ آئی ہوئی تھی، آپ کی زیارت کے لیے وہ خاتون اتری ہوئی تھی۔ جب وہ نکل گئی، حضور غوث پاک فرماتے ہیں ہم کعبۃ اللہ پہنچے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ دوران طواف حضور غوث پاک نے دیکھا کہ آپ کے ساتھی شیخ عدی بن مسافر پر اللہ کے انوار و تجلیات اترنے لگے۔ جب ان کے دل پر اللہ نے اپنے انوار و تجلیات کو نازل کیا، حضرت شیخ عدی بن مسافر برداشت نہیں کر پائے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ آپ کا زمین پر گرنا تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سنبھالا، انہیں اٹھانا چاہا۔ وہ حبشیہ خاتون آئی، اس حبشیہ خاتون نے کہا اے شیخ عدی بن مسافر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہارے دل پر اپنے انوار و تجلیات کو اتارا، لیکن تمہارے دل میں اتنی طاقت نہیں تھی جو اس کو برداشت کر سکے، اس لیے تم بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل کو برداشت کرنے کی طاقت دیتا ہے وہ بندہ بے ہوش نہیں ہوتا، تم میں اتنی طاقت نہیں جو اس کے نور کو برداشت کر سکو، اس لیے تم بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، شیخ عدی بن مسافر ہوش میں آ جاتے ہیں۔ آپ کے ہوش میں آنے کے بعد جو انوار و تجلیات اللہ نے شیخ عدی بن مسافر پر نازل کیا، وہی انوار و تجلیات اللہ نے غوث پاک پر نازل فرمایا۔ جب آپ پر یہ انوار و تجلیات اترتے ہیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بے ہوش ہوتے ہیں نہ زمین پر گرتے ہیں، آپ بس برابر طواف کر رہے ہیں۔ خدا کی بارگاہ سے حکم آتا ہے طواف کے دوران، اے عبد القادر، ہم نے تمہارے سینے کو علم سے بھر دیا ہے، ہم نے تمہارے سینے کو معرفت سے بھر دیا ہے، ہم نے تمہارے سینے کو اپنے انوار و تجلیات سے بھر دیا ہے۔ اب ہمارا حکم ہے جاؤ مخلوق کو اپنا فیض پہنچاؤ، مخلوق کو اپنا علم پہنچاؤ، مخلوق کو سیدھی راہ پر لاؤ، جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں ہدایت کا راستہ بتاؤ۔ اللہ کی بارگاہ سے جب حکم ہوا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا جب میں جاؤں گا، جا کر تیری مخلوق کو اپنا علم پہنچاؤں گا، فیض دوں گا، تو مولا کیا وہ لوگ مجھ سے علم حاصل کریں گے؟ اللہ نے فرمایا اے عبد القادر، ہم نے اپنے بعض اولیاء کو، میرے بعض بندے زمین پر ایسے ہیں، میں جب تک تمہارا فیض انہیں نہیں دوں گا، جب تک وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتے۔
رب نے فرمایا کہ آج رب تبارک و تعالیٰ نے جس وقت سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کا سرتاج بنا دیا، رب نے دوران طواف اعلان کرا دیا کہ عبد القادر اب روئے زمین پر جس کسی کو ولی بننا ہو، جب تک وہ تمہارے در پر نہیں آئے گا، وہ جب تک تمہارے سے فیض حاصل نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا۔ روئے زمین کے ہر ولی کو جو ولایت ملتی ہے حضور غوث پاک کی اجازت سے ملتی ہے۔ اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو کسی کو ولایت نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا، اور یہ قانون جو بنا یہ کیسے بنا، یہ مقام ملا کیسے؟ ایسے ہی نہیں ملتا۔ کسی بندے کو بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر مشقت کے جب دنیا کی کوئی چیز نہیں ملتی تو اتنی بڑی چیز کیسے مل سکتی ہے؟ جب دنیاوی کوئی نعمت حاصل کرنا ہو، جب دنیاوی کوئی نوکری حاصل کرنا ہو تو بندے کو بغیر نعمت کے، بغیر محنت اور کوشش کے ایک چھوٹی سی معمولی سی نوکری نہیں مل سکتی۔ ولیوں کا سرتاج بننا، ولیوں کا بادشاہ بننا کیا بغیر محنت کے ہو سکتا ہے؟ بغیر کوشش کے ہو سکتا ہے؟ حضور غوث پاک کی محنت کیا تھی؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری محنتیں جو میں نے محنت کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو میں نے عبادت کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو میں نے تکلیفیں برداشت کی ہے، غوث پاک فرماتے ہیں اگر میری تکلیفوں کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ بھی ایک ریزہ ریزہ بن جائے گا، وہ ریتی بن جائے گا، لیکن آپ کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اتنی تکلیفیں آپ نے اپنے اوپر برداشت کی ہے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ عبادت کے دوران جب اللہ کے انوار و تجلیات آپ پر اترتے، جب اللہ کے انوار آپ کے دل پر اترنے لگتے تو برداشت نہیں کر کے آپ طاقت سے باہر ہو جاتے، زمین پر لیٹ جاتے، زمین پر لیٹ کر اپنے دل سے کہتے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فرماتے اے میرے دل یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، اس کو برداشت کر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا کرے گا، راستے کھول دے گا، یہ کہہ کر زمین پر لیٹ جاتے۔ زمین پر لیٹنے کے بعد تھوڑا سا اطمینان ہوتا، سکون ہوتا، پھر اس کے بعد جب عبادت کے لیے بیٹھتے، ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے تو آپ کی حالت ایسی ہو جاتی کہ آپ چیخ مارنے لگ جاتے، چیخنے چلانے لگ جاتے، کیونکہ اللہ کے انوار آپ کے دل پر ایسے اترتے تھے کہ آپ پکارنے لگتے، لوگ آپ کو دیکھ کر سمجھتے کہ یہ دیوانہ ہے۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں لوگ دیکھ کر مجھے سمجھتے کہ بیمار ہے، کوئی سمجھتا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ دیوانہ ہو چکا ہے، بس چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی حال ہو جاتا کہ ذکر کے دوران جب اللہ کا نور، اللہ کے تجلیات آپ کے دل پر پڑتے تو آپ زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتے، کئی مہینے تک کہیں غاروں میں، پہاڑ کی چٹانوں میں، کہیں دریا کے کنارے پر ایسے بے ہوش ہو کر پڑ جاتے کہ لوگ آ کر دیکھتے کہ انہیں کیا ہوا، نہ سانس چل رہی ہے، نہ دل کی دھڑکن ہے، نہ خون کی روانگی ہے۔ لوگ آپ کو مردہ سمجھ لیتے اور میت سمجھ کر، مردہ سمجھ کر آپ کے غسل کا انتظام کرتے، آپ کے کفن کا انتظام کرتے اور آپ کے لیے قبر کھودی جاتی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب غسل دینے والا غسل کے تختے پر مجھے لٹاتا تب اللہ تعالیٰ واپس میری روح میرے جسم میں ڈال دیتا تھا۔ اس وقت تک آپ اللہ کے انوار و تجلیات میں ایسے فنا ہو گئے ہوتے، آپ کے نہ زندہ ہونے کی خبر ہوتی، نہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر ہوتی، کسی کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ نہ دل کی دھڑکن چل رہی ہے، نہ خون کی روانگی ہے، نہ سانسیں ہیں، کچھ نہیں ہے، بس اللہ کے انوار میں، خدا کے تجلیات میں ایسے کھو گئے ہوتے، فنا ہو گئے ہوتے، لوگ مردہ سمجھ کر غسل دینے والے کو تک بلا لیتے، پھر اس کے بعد ہوش آ جاتا، لوگ وہاں سے دوڑ کر بھاگ جاتے۔ یہ حالات ہے عبادت کے دوران، ایسے ایسے حالات طاری ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایسے ہی مقام عطا نہیں کرتا، کسی کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ولایت میں درجہ عطا نہیں کرتا۔ محنتیں، تکلیفیں، مشقتیں اتنی اٹھانی پڑتی ہے کہ جس تکلیفوں کو دیکھ کر، محنت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جب بندے سے راضی ہوتا ہے، جب بندے کی تکلیف کو دیکھ کر اللہ جب اس سے خوش ہوتا ہے، تب بندے کو اللہ مقام مولا عطا فرماتا ہے، مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ درجہ عطا کرتا ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی اس ولی کو نہیں بھول سکتا۔ تو یہ تمام باتیں جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی ہے، ہمارے لیے ایک مثال ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ کیسے ہم اللہ کے قریب ہوں۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ غوث پاک کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ہم بس 5 وقت نماز اگر پڑھ لیں،
ہمارے لیے یہی بہت بڑا نظر آتا ہے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز اگر کسی دن پڑھ لیں تو سمجھتے ہیں آج اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ روئے زمین پر ہم جیسی عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کبھی 100-200 روپے خیرات کر دے تو دل میں ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی سخی ہے ہی نہیں۔ کبھی ایک نفل روزہ رکھ لے تو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا نیک کوئی ہے ہی نہیں۔ آج سے ہم ولی بن گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ بس 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہم خود کو نیک، متقی، پرہیزگار، ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں، بہت بڑا عبادت گزار ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں ولیوں کے سرتاج اور ولیوں کے تاجدار کا یہ حال ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں میں کبھی ایسا حال ہو جاتا کہ 1 سال تک آپ کچھ نہیں کھاتے۔ 1 سال تک غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جب عبادتیں شروع کی، ذکر شروع کیا، ولایت کے راستے پر قدم رکھا، جب ولایت کے راستے پر قدم رکھ کر جب آگے بڑھنے لگے تو 1 سال تک زمین سے اگنے والی ہریالی کو کھا کر آپ 1 سال تک رہے، پانی نہیں پیا۔ 1 سال تک پانی نہیں پیا، صرف زمین سے جو اگتی تھی، جو ہریالی اگتی تھی، جو پتے اگتے تھے، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اس پتوں کو میں نے کھایا 1 سال۔ جب 1 سال گزر گیا، دیکھا اب اللہ کو اور راضی کرنا ہے، اللہ کو اور راضی کرنا ہے، اور عبادت میں محنت کرنی ہے تو اور کیا محنت کریں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد جب دوسرا سال آیا عبادتوں کا، جو دوسرے سال آپ نے فرمایا مکمل 1 سال 365 دن 12 مہینے پانی پی کر اللہ کی عبادت کی، صرف پانی پی کر۔ انسان پانی پی کر 365 دن 12 مہینے تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشکلیں ہیں، یہ کیسی تکلیفیں ہیں جو برداشت کر رہے ہیں۔ آج ہم بغیر کھائے 1 دن نہیں رہ سکتے، مگر وہ 365 دن 12 مہینے صرف اور صرف ہریالی کھا کر کیسے رہ رہے تھے؟ 365 دن صرف اور صرف پانی پی کر کیسے رہ رہے تھے؟ پھر غوث پاک فرماتے ہیں یہ 2 سال گزر گئے، اب تیسرا سال آیا۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جا رہے تھے ولایت میں، جیسے جیسے اللہ کے ولی ہونے کے درجوں کو آگے بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے تکلیفیں بھی بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں بھی بڑھ رہی تھی۔ اب جب جیسے ہی تیسرا سال آیا تو غوث پاک فرماتے ہیں تیسرے سال میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی تکلیف اٹھائی، نہ پانی پیا، نہ میں نے ہریالی کو کھایا، 1 سال مکمل 365 دن بغیر کچھ کھائے، بغیر کچھ پیے، بس صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں گم ہو جاتا تھا، ذکر میں گم ہو جاتے تھے، قرآن کی تلاوت میں گم ہو جاتے تھے، اللہ اللہ کرتے گم ہو جاتے تھے 1 سال تک۔ اب 1 سال تک کیسے زندہ رہ سکتے ہیں بغیر کھائے کے؟ دراصل بات یہ ہے آج ہماری جو زندگی ہے، ایک عام انسان بغیر کھائے بغیر پیے وہ چند دن زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اولیاء اللہ جو زندہ رہتے ہیں وہ اس سانس سے زندہ نہیں رہتے، وہ جسمانی طاقت سے زندہ نہیں رہتے، وہ روحانی طاقت سے زندہ رہتے ہیں۔ ہم جسمانی طاقت سے زندہ ہے کیونکہ ہمارے پاس روحانیت نہیں ہے، ہمارے پاس روحانی طاقت نہیں ہے، تو جب تک جسم میں طاقت رہے گی ہم زندہ رہیں گے۔ لیکن اولیاء اللہ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اپنی زندگی میں جسم کو مار دیتے ہیں۔ ہماری جو موت ہے، سانس ختم ہونے کے بعد ہمارا جسم مرتا ہے، لیکن اولیاء اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنی زندگی میں آپ نے اپنے جسم کو مار دیا، اپنے جسم کو مردہ کر دیا، اپنے جسم کی نماز جنازہ پڑھ لی، آپ اپنی روح کو آپ نے زندہ رکھا، آپ نے اپنی روحانی طاقت سے آپ کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے تھے۔ یہ جسم تو فنا ہونے والا ہے، روح باقی رہنے والی ہے۔ اللہ والے روح کی فکر کرتے ہیں اور ہم دنیا دار ہیں، ہم دنیا کے لیے مرنے والے ہیں، ہم صرف جسم کی فکر کرتے ہیں۔ ہم جسم کو کچھ چوٹ آ گئی، جسم کو تھوڑا سا بھی خروش آ گیا، ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے، کیونکہ جسم کو بچانا ہے، ہمیں جسم کو سنوارنا ہے، ہمیں جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ اس دنیا کے جسم کو، اس دنیا کے لیے ہزارہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کو جو چوٹ لگتی ہے، جیسے ہمیں جسم پر چوٹ لگ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اولیاء کی روح پر اگر چوٹ لگ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی روح پر زخم ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتے
جاتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم پر زخم ہو تو ہم رات بھر نہیں سوتے، جسم پر زخم آ جائے تو ہم رات بھر بے چین رہتے ہیں، بخار آ جائے رات بھر نہیں سوتے۔ اولیاء اللہ کو بھی بخار آتا ہے، لیکن وہ بخار ان کے جسم کا نہیں، روح کا بخار ہے۔ ان کی روح کا بخار کیا ہے؟ ان کے روح کا غم کیا ہے؟ ان کے روح کا زخم کیا ہے؟ اگر ان کی ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی، یہ ان کی روح پر زخم ہو جاتا ہے۔ جب وہ روح پر زخم ہوتا ہے تو 40 دن تک روتے ہیں کہ کیسے آج میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی، آج کیسے میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی۔ چھوٹا سا بھی اگر ان سے بھول ہو گئی، اس چھوٹی سی بھول کے لیے وہ ایک سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے چھوٹی سی بھول ہو گئی تھی، ایک چھوٹی سی بھول پر 8 دن تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں کے پانی سے سجدے کے اطراف کی جگہ میں درخت پیدا ہو گئے، ہریالی پیدا ہو گئی۔ سجدے کے مقام پر ہریالیوں کا پیدا ہونا یہ کیسے ہوتا ہے؟ آنسو اتنے بہے کہ 8 دن تک اپنا سر نہیں اٹھایا۔ کس وجہ سے؟ ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے۔ ان کی روح ان کا جسم ہوتا ہے، یہ جسم کو مار دیتے ہیں۔ ہم اس جسم کو موت کے وقت ہمارا جسم جاتا ہے، موت کے وقت جسم فنا ہوتا ہے، اور روح زندگی بھر روح کی کبھی فکر نہیں کی ہوتی۔ اب جب روح کی فکر نہیں کی، اب روح کو خبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ روح کی ہم نے کبھی اس کو طاقت نہیں دیا، روح کو کبھی ہم نے قوت نہیں دیا، روح کو کبھی ہم نے اس کو کھلایا نہیں۔ روح کی غذا، روح کو کھلانا پلانا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اس کی غذا ہے۔ ہم نے وہ غذا روح کو ڈالی نہیں، جسم کو ڈالا۔ اب اس کو تو جا کر جسم کو مٹی میں، اس کو تو مرنا ہے، اس جسم کو تو مٹی میں فنا ہونا ہے۔ اس کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں۔ اپنی روح کی فکر کرو جو کہ خبر میں باقی رہنا ہے، قیامت تک باقی رہنا ہے، ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ روح کی فکر کیا کرو۔ بزرگان دین اس راز کو سمجھ جاتے ہیں، دنیا کو سمجھ جاتے ہیں، اور یہاں کی گندگی کو سمجھ جاتے ہیں، اسی لیے جسم کی فکر نہیں کرتے، وہ ہمیشہ روح کی فکر کرتے ہیں کہ روح کو کیسے طاقتور بنائے، روح کی غذا کیا ہے، کیا عبادت کرے، کون سی عبادت کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اسی لیے آج ہمیں اپنے جسم سے بڑھ کر روح کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی روحانی قوت کے لیے اللہ کی عبادات کے پابند بن جائے، تہجد کے پابند بن جائے، نفل روزے رکھا کرے، صدقہ خیرات کیا کرے، ذکر و وظائف پڑھا کرے، جو وقت مل جائے اس وقت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگایا کرے۔ جتنا اللہ کی عبادت میں جسم کو لگائیں گے اتنا روح کو طاقت ملے گی، جتنا اپنے جسم کو عبادت سے دور رکھیں گے اتنا روح کمزور ہو جائے گی۔ اور جسم جس کو سنوارتے ہیں زندگی بھر، جس کو ہم اچھی طرح سے رکھتے ہیں بغیر کچھ مار لگے، بغیر زخم لگے، بغیر تکلیف کے، جس کو ہم سنوارتے ہیں، اور اس جسم پر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہم نے اپنے جسم پر پیدائش سے لے کر موت تک اپنے جسم پر کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ کھانے کے لیے کتنا خرچ، پینے کے لیے کتنا خرچ، لباس کپڑے کے لیے کتنا خرچ، جسم پر ساری زندگی جو کچھ کمایا اس جسم پر خرچ کر دیا۔ اس جسم پر جس کو مٹی میں جا کر ملنا ہے، جو سڑنے والا ہے، جو گلنے والا ہے، اس سڑنے گلنے والے بدبودار جسم پر زندگی کی ساری کمائی ڈال دی۔ جو روح اندر باقی رہنے والی ہے اس روح کے اوپر کتنا خرچ کیا، جو روح اندر باقی رہنے والی ہے اس روح کے اوپر کتنا مال لگایا، کتنا اس کے اوپر خرچ کیا، کتنی اس کی عبادت کی، کتنا اس روح کو پالا، کتنا اس روح کو طاقتور بنایا۔ روح کو پالتے نہیں، جسم کو ہم پالتے ہیں۔ روح کو طاقتور بنائے، عبادت کا پابند بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا ہم تمام کو ایمان پر موت نصیب فرما۔ الہ العالمین عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا موت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما۔ مولا زندگی میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری قبر کو مولا جنت کا باغ بنا دے۔ الہ العالمین اے مالک و مولا ہم تمام کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تیرے نیک بندوں کی صحبتیں نصیب فرما، تیرے نیک بندوں کی مجلسیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہر بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما، ہر بری سنگت سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی روئے زمین پر جہاں کہیں مولا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے انہیں نجات عطا فرما، خصوصاً بالخصوص مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔
مولا غزہ کے مسلمانوں پر فضل و کرم فرما، مولا غزہ میں رہنے والے بچوں پر اپنا فضل و کرم فرما، مولا جو ظالم ہے مولا ظالموں پر اپنا عذاب نازل فرما، مولا اسرائیل پر مولا اپنا عذاب نازل فرما، مولا انہیں صفحہ ہستی سے مولا اسرائیل کا وجود مٹا دے۔ الہ العالمین تو نے کئی سارے کفار و مشرکین پر اپنا عذاب نازل کیا، اسی طرح سے مولا اس اسرائیل پر بھی اپنا عذاب نازل فرما۔ مولا تو نے قوم لوط پر اپنا عذاب نازل فرمایا، مولا تو نے قوم شعیب پر اپنا عذاب نازل فرمایا، قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا، قوم عاد پر اپنا عذاب نازل فرمایا، قوم نوح پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ یہ سارے بدکار تھے مولا الہ العالمین، یہ اسرائیل ان سارے بدکاروں میں ان سے سب سے بڑا بدکار ہے مولا، اس بدتر قوم پر بھی اپنا عذاب نازل فرما۔ الہ العالمین جو مولا فلسطین کے مسلمان غزہ کے مسلمان ہیں مولا ان پر رحم فرما مولا، ان پر کرم فرما مولا، غیبی مدد فرما مولا، روئے زمین کے ہر مومن کی جان و مال کی حفاظت فرما، روئے زمین کے ہر مومن کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر مومن کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہر مومن کو مولا زمینی آسمانی آفتوں سے بلاؤں سے بیماریوں سے مشکلات سے مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہر مومن کو دل کی خوشی عطا فرما، ہر مومن کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی عطا فرما، ہر بیمار کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا تیری عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں رزق حلال عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگاری عطا فرما۔ الہ العالمین جن کی زندگی میں تنگدستی ہے تنگدستی کو دور فرما دے، ہر مومن کے کاروبار میں مولا ترقی عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، روزی میں کشادگی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔